ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں ایسے راستے سے گزر ہوا کہ جو گرد و غبار والا تھا، اور اس راستے کی گرد و غبار اس کے منہ کے اندر، اس کے حلق کے اندر چلی گئی، تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، حالانکہ گرد و غبار اس کے منہ کے اندر گیا ہے، منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے اندر تک گیا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی آٹے کی چکی پہ کام کرتا ہے تو وہاں کی جو دھول ہوتی ہے، آٹے کی دھول ہوتی ہے، وہ انسان کے حلق کے اندر جا کر معدے میں چلی جائے، یا اگر کوئی آدمی کوئی چیز کوٹتا ہے، کوئی چیز پیستا ہے، ادویات وغیرہ کوٹتا ہے، تو اس کی دھول جو ہے وہ اڑتی ہے اور انسان اس کو جذب کرتا ہے، انسان کے منہ میں چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ منہ کے ذریعے سے معدے کے اندر بھی چلی جائیں اور اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو، اس کی مٹھاس یا اس کی کڑواہٹ بھی محسوس ہو، اور وہ چیز معدے تک بھی پہنچ چکی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہ ہے، حضرات فقہا فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشقت ہے، کہ اس سے بچنا مشکل ہے، بچ نہیں سکتا، گزرگاہ ہے، راستہ ہے، گزرنا ہے، دھول مٹی آئے گی۔ اسی طرح چکی پہ کام کرتا ہے آٹے کی، تو وہاں کی جو ڈسٹ ہے، دھول ہے، وہ آئے گی۔ اسی طرح انسان ادویات کوٹتا ہے یا کسی کمپنی میں ہے تو وہ چیزیں رگڑتے ہیں، پیستے ہیں، ادویات کوٹتے ہیں، اس کی ترشی، میٹھی مٹھاس وہ انسان محسوس کرے، کیا کرے؟ روزہ نہیں توڑے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ عرض کر رہا ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، آپ کو ایک دوسرا مسئلہ ہے میرے پیارے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں مٹی کھا لی، سر دھونے والی، تو مٹی کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر دھونے والی جو مٹی ہے، ملتانی مٹی، سر دھونے والی مٹی، تو یہ اگر کسی شخص نے کھا لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ایک روزہ توڑا، ایک روزہ رکھے گا۔ اگر کسی شخص نے وہ مٹی کھائی، ملتانی مٹی، یا وہ جسے کہیں کہ سر پہ لگانے والی جو مٹی ہے، سر دھونے والی مٹی ہے، وہ اگر کھا لی نشے کے طور پر، عادت کے طور پر، جس طرح عورتوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے، کچھ مردوں کو بھی یہ عادت ہوتی ہے، تو اگر وہ مٹی عادت کے طور پر، نشے کے طور پر، عادت کے طور پر، علت کے طور پر اگر اس کو کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے صرف قضا نہیں ہوگی بلکہ اس سے کفارہ بھی لازمی ہوگا۔ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، یعنی قضا بھی کرے گا اور 60 روزے بھی رکھے گا۔ یہ باتیں ذہن نشین کر لیجئے، اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔